عبادت کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، زکات دیتا رہے اور نظریں مانتا رہے، انسان اللہ رب العالمین کے سامنے تہجد میں گڑ گڑاتا رہے، لیکن اگر وہ شرک کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ اور دہلی شہر کی بات چھوڑ دیجئے، اگر کعبے میں جا کر اللہ رب العالمین کو وہ عبادت کرے، لیکن اگر عقیدے میں شرک ہے اللہ رب العالمین خانہ کعبے کے بھی اس کے سجدے قبول نہیں کرے گا۔ اور ہم اور آپ ہیں کون سی چیز کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین اس بات کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں اس کے علاوہ اگر کوئی گناہ ہے اس کی مرضی پر ہے وہ معاف بھی کر سکتا ہے اور ہو سکتا ہے سزا دے، لیکن شرک کے بارے میں اس نے اعلان کر دیا لوگوں سن لو، کل کوئی عذر پیش مت کرنا، آج بتائے دیتا ہوں، آج تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ شرک کرنے والے کی معافی نہیں ہے۔ اس آیت کو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں سورہ نساء میں دو جگہ پیش کیا ہے، ایک جگہ آیت نمبر 48 میں کہا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، جو شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ بہت بڑا بہتان مانتا ہے، وہ بہت عظیم گناہ کرتا ہے۔ اور دوسری جگہ آیت نمبر 116 میں فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا، یعنی چھوٹی موٹی گمراہی نہیں، بہت دور کی گمراہی ہے۔ میرے بھائیوں شرک سے بچو، شرک کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، جو شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے آسمان سے گر گیا اور اب اسے یا تو پرندے اچک لیں یا تیز اور تند ہوا اس کو اٹھا کر کسی دور جگہ میں پھینک دے جہاں اس کے جسم کے چیتھڑے اڑ جائیں، یعنی شرک کرنے والے کا وجود ختم ہو گیا، وہ پورا کا پورا برباد ہو گیا، وہ ایسے ہی ہو گیا جیسے آسمان سے گرے اور اس کے چیتھڑے اڑ جائیں۔ شرک کرنے والے کی عبادتیں بھی اسی طرح ملیا میٹ ہو گئی۔ تو یہ شرک یہ ایسا ناسور ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبیوں کے بارے میں بھی اعلان کر دیا کہ یہ ہستیاں بھی اگر شرک کریں تو معاف نہیں۔ ہم اور آپ ہیں کون؟ ہم اور آپ ہیں کون؟ اللہ رب العالمین نے نبیوں کے بارے میں کہا ہے۔ پورے قرآن میں اللہ رب العالمین نے کتنے نبیوں کا ذکر کیا؟ رسول اور نبی سب ملا لیں 24۔ پورے قرآن میں اللہ رب العالمین نے یہ تو بہت سارے نبی بھیجے لیکن پورے قرآن میں 24 نبی اور رسولوں کا ذکر کیا ہے۔ ان 24 میں سے اللہ رب العالمین نے ایک جگہ 18 نبیوں کا نام لیا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العالمین نے ان 24 میں سے 18 نبی اور رسولوں کا ایک ہی جگہ ذکر کر دیا، یعنی اکثر تعداد ایک جگہ ذکر کر دی، اور ذکر کرنے کے بعد ان کی ہدایت کی بات کہی گئی، یہ ہدایت یافتہ ہے، ان کی فضیلت کی بات کی گئی، یہ بہت فضیلت والے ہیں، پوری کائنات سے افضل ہیں۔ لیکن اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سنو وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر انبیاء کی یہ جماعت بھی شرک کرے ان کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو اللہ کی رضا کے لیے زنا سے دور ہو جاتے ہیں اور زنا کے مقابلے میں جیل کو پسند کرتے ہیں، وہ شرک کریں ان کی یہ بات بھی کام نہیں آئے گی، اللہ ان کی نبوت کو بھی ختم کر دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اللہ کے لیے آگ میں ڈلنے کو پسند کرتے ہیں، اللہ رب
रब्बुल आलमीन उनकी नबुव्वत को भी खत्म कर देगा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है, अल्लाह के लिए अपना गला पेश कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह शिर्क करने की वजह से उनके अमाल को भी तबाह बर्बाद कर देगा। जब अंबिया के अमाल कबूल नहीं होंगे शिर्क करने की वजह से। और मैं आपको बताऊं, तमाम नबियों के सरदार को ले लीजिए, इमामुल अंबिया को ले लीजिए, मेरे और आपके पैगंबर को ले लीजिए, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत क्या आप पर पोशीदा है। तमाम नबियों के सरदार हैं। अल्लाह के बाद अगर किसी का दर्जा है तो इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आपके बारे में कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए पैगंबर हमने आपके जिक्र को बुलंद किया है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुक व लतकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए मेरे महबूब, अगर आपने भी शिर्क किया आपके तमाम अमाल तबाह बर्बाद हो जाएंगे। या युहल मुद्दस्सिर का लक़ब छीन लूंगा, या युहल मुज़म्मिल का लक़ब छीन लूंगा, मेरा प्यार खत्म हो जाएगा और तुम्हारी नबुव्वत छिन जाएगी। हमारा अकीदा है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिर्क नहीं कर सकते थे, और जितने अंबिया गुजरे हैं नाउज़ु बिल्लाह वो शिर्क नहीं कर सकते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में इस तरह की जो आयतें दी हैं हमें और आपको समझाने के लिए कि लोगों जरा गौर करो, जब नबी नहीं, नबियों का शिर्क माफ नहीं तो तुम्हारा शिर्क कैसे माफ हो जाएगा, तुम्हारा शिर्क कैसे माफ हो जाएगा। मोहतरम हजरात, वक्त मेरा पूरा हो चुका है, इसलिए मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त करूंगा, अल्लाह के वास्ते उस तौहीद को थामे रखिए जिस तौहीद को आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको देकर गए हैं।